أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن شریف دا 17واں سپارہ اس آیت تو شروع ہوندا ہے اور یہ پہلے لفظاں تو ہی پچھاڑیا جاندہ ہے۔ فرمایا لوکاں دے واسطے انہاں دے حساب دا وقت نیڑے آ گیا ہے، پر وہ غافل ہوئے نو تو بالکل ہی تے منہ ہی نہیں کرتے، اس پاسے سوچتے ہی نہیں، گل ہی کرنا پسند نہیں کرتے۔ کبوتر دے بارے کیا جاندہ ہے کہ وہ بلی نو دیکھدا ہے تو اکھاں بند کر لیندا ہے۔ اسی پاویں جنیاں مرضی اکھاں بند کریے، نہ تو اسی موت کو پرے بچ سکنے ہیں، نہ ہی اسی آخرت تو بچ کے کدھر جا سکنے ہیں۔ موت بھی حقیقت ہے، آنا ہی آنا ہونا ہے، تے اگے اللہ دے سامنے پیشی بھی ہونی ہے۔ ساڈی خیر یہ ہی ہے کہ اسی آخرت نو یاد رکھیے، اپنی موت نو یاد رکھیے، تے او دے واسطے تیاری کرتے رہیے، تے پھر اللہ تعالیٰ ساڑے تے مہربانی کرے گا، تو انشاءاللہ اسی اس دنیا تو جاواں گے بھی اسلام دی حالت وچ کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے بھی ہوں گے، تے انہاں دی گلاں دے عمل کرنے والے بھی ہوں گے، تے اگے بھی اللہ تعالیٰ ساڑے واسطے خیر دے دروازے کھولے گا تے سانو جنت وچ لے جائے گا انشاءاللہ۔ 17ویں سپارے دے وچ دو صورتاں پوریاں آئیاں۔ یہ بڑی مزیدار گل ہے کہ اتنے 3 صورتاں کٹھیاں جڑیاں آئیاں، یہ ادھے دے سپارے دے اوتے پھیلیاں ہوئیاں۔ سورۃ طٰہٰ 16ویں سپارے دا دوسرا ادھ پورا دا پورا سورۃ طٰہٰ نال بھریا ہے، اور 17واں سپارہ او دا پہلا ادھ او دے سورۃ انبیاء ہے پوری دی پوری، اور دوسرے ادھ دے وچ پوری دی پوری سورۃ حج ہے۔ سورۃ انبیاء دے وچ بڑے بڑے پیارے مضمون آئے، عام وہ گلاں جڑیاں اسی کئی سنیاں ہوئی ہیں، لیکن قرآن شریف وچ اسی جگہ تے آئی ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی یہ دنیا کھیڈ ہے۔ فرمایا اسی اسمان تے زمین اور انہاں دے وچ جو کچھ بھی ہے اینو کھیڈن واسطے پیدا نہیں کیتا، اور جے اسی کھیڈنا ہی ہوندا تے اسی کوئی شغل میلہ اپنے کول بنا لیندے۔ اللہ تعالیٰ دے بارے وچ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نو کھیڈن دی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دے واسطے بڑا توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات نو بار بار واضح کیتا ہے کہ سنجیدگی نہ پیدا کیتا ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا کیتا ہے، اور یہ زمین آسمان جڑی سانو نظر آندی ہے، یہ مقصد جڑا وہ انسان ہے۔ سورج ال دیکھو تو وہ بھی انسان دی خدمت لگا ہے، چند تے غور کرو تو وہ بھی انسان دی خدمت کر رہا ہے، رات دن دا سارا نظام وہ بھی انسان دے واسطے، یہ فصلاں جڑیاں اگ رہی ہیں یہ بھی انسان دے واسطے، مختلف پرندے جانور جڑے سارے اس زمین تے ہیں پھیلے ہیں، جو تحقیق کری جائیے غور کری جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دے کام آیا، وہ دے کام آیا، وہ دے اخیر کدے کام آیا، انسان دے کام آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دا مقصد انسان نو بنایا، اور انسان نو اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے پیدا کیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ انما الدنیا خلقت لکم، لوگو یہ دنیا تہاڈے واسطے پیدا کیتی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تسی آخرت واسطے پیدا کیتے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو اس گل دی سمجھ عطا فرمائے اور آخرت نو یاد رکھن دی توفیق دے۔ ایک اور گل جیڑی اللہ تعالیٰ دے بارے چھوٹے بچوں میں دسی جاندی ہے کہ اگر ایک تو زیادہ خدا ہوندے تو جھگڑا ہوندا انہاں دے درمیان۔ ارشاد ہویا لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر آسمان اور زمین دے وچ ڈھیر سارے خدا ہوتے لفسدتا، تو آپس دے جھگڑ دے،
کوئی کہندا کہ میں دن کرنا ہے، دوسرا کہندا نہیں میں رات کرنی ہے، کوئی کہندا میں میہ وسانا ہے، کوئی کہندا میں میہ نہیں وسانا۔ تو اس کائنات دا نظام جڑا سیدھا سیدھا چل رہا ہے اور وہ کوئی کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں آندی، یہ اس گل دا ثبوت ہے کہ اس کائنات دا مالک، اس کائنات دا چلان والا، انہوں پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، کلا، وہ دا کوئی شریک نہیں۔ اس کائنات دے بارے اس صورت دے بھی دسیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسمان، زمین، دن تے رات تے چند تے سورج بنائے، کلن فی فلک یسبحون، اور انہاں چوں ہر چیز اپنے اپنے دائرے دے وچ حرکت کر رہی ہے، چلی جا رہی ہے۔ سورج دا اپنا دائرہ ہے، چند دا اپنا دائرہ ہے، اور تسی اندازہ لگاؤ کوئی سنگلی نہیں، کوئی رسہ نہیں، اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اپنے اپنے دائرے ٹری جا رہا ہے، اور جو تک اللہ چاہے گا انہاں دے آپس وچ ٹکران دا، ملن دا، رستہ بدلن دا کوئی سوال نہیں۔ ہاں جدو اللہ تعالیٰ دا حکم ہوئے گا، قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ انہاں دے درمیان جڑی طاقت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انہوں ملن نہیں دیندا، وہ طاقت ختم ہو جائے گی تو یہ سارے آپس سے ٹکرا جان گے۔ کس طرح ہوئے گا یہ تک میں ایک خیال بیان کیتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کام جاندا ہے، سانو نہ وہ دخل دین کی ضرورت ہے، نہ اللہ میاں کچھ پڑھان کی ضرورت ہے، اور نہ بہتے کیفے لان کی ضرورت ہے۔ ساڈا کام ہے اس کائنات کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ نو پچھاننا، اپنی حیثیت نو سمجھنا کہ ساڈی حیثیت کی ہے کہ اسی اللہ دے بندے ہیں، نوکر کی تے نخرا کی۔ ساڈا کام ہے اپنے رب دا حکم منی جانا، وہ دے آکھاں منی جانا تے اگے ٹری جانا۔ اللہ تعالیٰ سانو یہ توفیق دے۔ اس سورت دا نام سورت انبیاء ہے۔ ویسے تو میں پہلے بھی عرض کیتی ہے کہ سورتاں دے نام انہاں دے عنوان نہیں ہوندے، لیکن کسے درجے تسی سمجھ سکتے ہو کہ اس سورت دا عنوان سورت انبیاء ہے کہ اتنے ڈھیر سارے پیغمبراں دا ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر آیا، حضرت داؤد دا ذکر آیا، حضرت سلیمان دا ذکر آیا، حضرت مریم سلام علیہا دا ذکر آیا، حضرت زکریا دا ذکر آیا، حضرت ادریس دا ذکر آیا، حضرت ذوالکفل دا ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ویسے تو قرآن شریف کئی سپاراں دے وچ تے کئی صورتاں چ آیا، لیکن انہوں نے زندگی دے مختلف قصے وہ مختلف صورتاں دے وچ آئے۔ جس طرح اسی 16ویں سپارے دے وچ دیکھیا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی نو کس طرح تبلیغ کیتی، وہ دا ذکر سی۔ ہن آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو جدوں پوچھا کہ تسی انہاں مورتیاں دی پوجا کیوں کردے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نو وٹ بڑا سی اس گل دا کہ اے کسے کم دے نہیں بت، اپنے ہتھاں نال انہاں نوں بناندے نے تے آپے انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلو جاندے نے، انہاں شرم نہیں آندی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا پترو تانوں میں کسے دن دساں گا کہ انہاں دی حقیقت کی ہے۔ اللہ نے موقع دیتا، کوئی میلہ لگنا سی شہروں باہر تے سارا پنڈ جا رہا سی اس میلے دے اوتے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم تم ہی چل، کہ جی میری نہیں طبیعت اس گل دے اوتے آمادہ ہوندی کہ میں یہو جے میلے مولے تے جاواں، میری طبیعت ٹھیک، جاؤ تسی۔ جدوں سارے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سارا ایک تھوڑا پھڑیا تے وڑ گیا اس بت خانے دے وچ، اور انہاں بتاں دے کول جا کے انہوں نے تو پوچھتے سو تو کھانا کیوں نہیں؟ ظاہر انہیں کتنے بولنا سی، ایک کھڑکائی توڑتا، دوسرے کو گیا تو کھانا کیوں نہیں، ایک رکھی تے توڑتا، اس نے سارے دے سارے توڑ دیتے۔ جڑا سارا وڈا بت سی انہوں نہیں توڑیا، اور جڑا تھوڑا سی وہ ہاتھ دے نال اس طرح جا کے ٹکا دیتا تاکہ معلوم ہوئے کہ انہیں تھوڑا پڑیا۔ ہن رات نو جدوں سارے میلے تو واپس آئے تو عام طور پر جس طرح ساڈے چ ہوندا کہ پکنک شکنک منا کے آؤ تے کوئی 100 چ 2 بندے ہوندے نے جڑے کہندے کہ نہیں عشاء تے پڑھ کے ہی سونا ہے، تو انہاں چ 2-4 بندے گیا ہون گے بت خانے دے وچ، مندر دے وچ کہ جا کے اسی پوجا پاٹ کر دی۔ اندر گئے تو دیکھیا سارے بت ٹوٹے پے تے اوتھے ہی کہرام مچ گیا، شور مچ گیا، اوئے بت ٹوٹ گیا، وہ ہو گیا، اے ہو گیا، سارے پنڈ اکٹھا ہو گیا۔ کہنے لگے کہ ایک کدا کام ہو سکتا؟ تو کسی نے کہا کہ جی ہوئے نہ ہوئے اے ابراہیم دا کم جے، او اکثر انہاں دے خلاف بولدا رہندا۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی گھر بیٹھے سن کہ مینوں کدوں بلان تے میں کدوں اپنی گل دساں انہاں نوں۔ انہوں نے بلا بھیجا، اذا ابراہیم آ گئے، اے تو کیتا؟ انہوں نے کہا اپنے بڑے پیو کو پوچھو۔
انہیں کہا تینوں پتا ابراہیم یہ بولتے نہیں، یہ گل یہاں کے منہوں سننی سی ابراہیم علیہ السلام نے، تو نال ہی انہوں نے کہا اف لکم، فڑے منہ تاڈے تے تاڈے کرتوتاں دے بھی، کہ وہ جڑے بولتے بھی نہیں، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، وہ تاڈے کس کام آن گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی زبردست شخصیت ہے. یعنی تسی نوٹ کرو کہ ایک پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سب تو زیادہ پیارے بندے جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کیا، اپنا دوست کیا، لیکن شخصیت ایڈی زبردست اور ایڈی پیاری کہ اپنی گل سمجھانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ختم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام دے حوالے نال ایک واقعے کا ذکر آیا کہ جدوں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ سن تے ایک بندے دیاں بکریاں کسی دوسرے دی کھیت نو چر گئیاں. مقدمہ پیش ہویا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ دیتا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے وہ اصلاح کی کہ نہیں ابا جی اس طرح نہیں، اے فیصلہ دیو. اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نمایاں ہو کے سامنے آئے اور واقعی انہوں نے ثابت کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑی سمجھ عطا کیتی سی. پھر اللہ تعالیٰ نے جڑے انعامات کیتے حضرت داؤد تے حضرت سلیمان تے وہ ذکر ہویا. حضرت زکریا دی دعا دا ذکر ہویا کہ انہوں نے بڑھاپے دے وچ اللہ تعالیٰ کو دعا کیتی کہ یا اللہ مینوں کوئی وارث دے دے، مینوں کلیا نہ چھڈ، مینوں ہی پتر دے دے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں زکریا علیہ انہوں یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیتے. سورت انبیاء تو بعد اس بارے دے وچ یہ دوسرے نصف دے وچ سورت حج آندی ہے. سورہ حج قرآن مجید دی بڑیاں باروب صورتاں دے وچ ایک ہے. وہ دے شروع دے وچ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب کو ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ادھر کوئی شک نہیں کہ قیامت دا زلزلہ بہت وڈی شے ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تسی دیکھو گے اس دن نو، اس دن ہر دودھ پیان والی اپنے بچے نے دودھ پیانا بھول جائے گی. نہیں یہ قیامت دے ہولناک ہون دا ثبوت دیتا ہے. اس واسطے کہ عام حالات دے وچ کوئی عورت اپنے بچے تو غافل نہیں ہوندی. اتوں تک کہ تسی دیکھو گے کہ کدی عام جڑے زلزلے آندے ہیں، جھٹکے آن، بندہ جڑا ہے وہ بھج کے منجی ہلی تے بھج کے باہر دوڑ جائے گا، کلمہ پڑھدا ہے. لیکن ماں اپنے بچوں کو چھڈ کے باہر بھج کے نہیں جاندی. لیکن وہ زلزلہ ایسا ہے قیامت کا زلزلہ جس بارے دسیا گیا کہ اس دن دودھ پیان والی اپنے بچے کو دودھ پیانا بھول جائے گی. وَتَرَوْا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیاں دے حمل گر جان گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یعنی پہلیاں دو گلاں تاں پکیاں ہو گئیاں کہ عورتوں دے بارے چ، لیکن یہ جڑی گل کہی گئی ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تسی لوکاں نوں دیکھو گے اس طرح سمجھو گے لوکاں نوں دیکھ کے کہ جس طرح وہ نشے دی حالت وچ ہون. وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے چ نہیں ہون گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے. اور واقعی قیامت ایسی چیز ہے جنہوں یاد رکھنا ہی چاہیے، کدی بھولنا نہیں چاہیے. پچھلی سورت دے شروع بھی وہ ذکر سی اور اس سورت دے شروع بھی وہ ذکر ہے، لیکن جڈی وہ گل وڈی ہے اوڈی سانو بھلی رہندی ہے. اللہ سانو یاد رکھنے کی توفیق دے. سورت حج دے وچ ایک اور بڑی پتے دی گل دسی گئی. فرمایا کہ لوکاں چوں وہ بھی ہیں جڑے کہ کنارے تے رہ کے اللہ دی بندگی کردے، چنگا کام ہو جاوے، اللہ کو کچھ چنگا لب جاوے تو بڑے خوش ہو جاندے ہیں، اور جے کوئی تکلیف آ جاوے تو اس ویلے مودے ہو جاندے. اور ساری عام حالت یہ ہوئی ہے، میٹھا میٹھا ہپ تو کوڑا کوڑا تھو کرن دے قائل ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ کارساز ہے، وہ چنگا بھی کرتا ہے پیڑا بھی کرتا ہے. وہ جڑا چنگا کرتا ہے وہ بھی سارے واسطے بھلائی ہوندی ہے، اور جڑا سارے واسطے بظاہر پیڑا کرتا ہے وہ بھی سارے واسطے بھلائی ہوندی ہے. ساڈا کم کی ہے؟ اسی اگر اپنی حیثیت کو سمجھ جائیے کہ وہ مالک کے اسی بندے ہیں، فیصلہ کرنا وہ کام ہے، سانو دینا وہ کام ہے. وہ سانو دے تاں بھی وہی مہربانی، سانو بھکھیا مارے تاں بھی وہی مہربانی. وہ سانو پتر دے تیاں دے، بے اولاد رکھے تی پتر دوویں دے، وہ فیصلہ ہے. ساڈا کم جو کچھ بھی وہ دے انہوں چپ کر کے قبول کر لینا تے وہ حکمت عمل کرنا ساڈا کم ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ کا ذکر آیا
کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دے واسطے خانہ کعبہ دا مقام متعین کر دیتا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی تعمیر کی تھی، انہوں بنایا اور پھر آواز دیتی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے حکم دیتا تسی آواز لاؤ، لوگوں کو بلاؤ اس کر دے حج کرن دے واسطے۔ تسی دیکھنا کہ دنیا تو لوگ جڑے ہیں وہ سواریاں دے اتے اور پیدل دوڑ دے آن گے، اور واقعی حج دا سیزن آندا ہے تے پوری فضا دے وچ بھی تے پورے سمندر دے وچ بھی تے پوری خشکی دے اتے بھی لکھاں افراد جڑے ہیں وہ خانہ کعبہ دے ول جا رہے ہوندے ہیں، اور اے تصویر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دی کہی اس گل دی کہ تسی آواز لاؤ پھر دیکھنا ہوندا کی ہے، اور واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز جس طرح کہ احادیث وچ آندا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں آواز لائی تے انساناں دی روحاں نے اس تے لبیک کہی، جس بندے دی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے لبیک کہہ دیتی وہ اپنی زندگی دے وچ حج کرے گا، خانہ کعبہ وال جائے گا۔ اس تو بعد قربانی کا ذکر آیا، کیا گیا کہ اسی ہر امت نو ایک قربانی عطا کیتی ہے، اور مسلمانوں دے واسطے بھی اسی قربانی جڑی ہے وہ رکھ دیتی ہے جانوراں دے قربان کرن دے۔ پھر جانوراں دی قربانی دے بارے یہ وضاحت بھی دسی گئی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ انسان جڑی مسلمان جڑی قربانی کردے ہیں اللہ دے رستے دے وچ، انہوں نے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نو نہ گوشت چاہیے کہ نہ انہوں دا جانوراں دا خون چاہیے۔ اللہ دا صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تاڈے رب دا ڈر کنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب دے حکم تے جانور لے کے ذبح کر دینا ہے اور کدی یاد مناندا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس قربانی دی یاد جیڑی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری پھیر کے دتی سی۔ لیکن بڑی عجیب گل ہے کہ اج بڑی دیدہ دلیری دے نال لوکی ریڈیو تے ٹی وی تے کہی جاندے ہیں، اخباراں لکھی جاندے ہیں کہ عید الاضحیٰ سانو انسانی ہمدردی کا سبق دیندی ہے۔ حالانکہ غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنے پتر دے گلے تے چھری چلانا او دے وچ انسانی ہمدردی تے بڑی دور دی گل ہے۔ انسان دے گلے تے چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن وہ دا اصل سبق کی ہے کہ سانو اپنے رب دا ڈر کنا ہے، اسی اپنے رب نو اپنا مالک کنا سمجھنے ہیں، وہ دے کہنے تے اسی سب کچھ قربان کر سکنے ہیں، جے کر سکنے ہیں تے پھر تو واقعی وہ ساڈا رب ہے، اسی انہوں اپنا رب سمجھنے ہیں، اور جے وہ دے واسطے اسی اپنی محبوب چیز اپنی پسندی چیز قربان نہیں کر سکتے تو پھر وہ کہدا ساڈا رب ہے۔ تے جانور تو صرف ایک نشانی ہے، لیکن اصل جڑی روح ہے وہ یہ ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نو اللہ پاک نو اپنا رب ٹھڈوں مننے ہیں کہ نہیں مننے۔ جے اسی اللہ پاک نو ٹھڈوں اپنا رب منیے تو پھر جانور تو بڑی دور دی گل ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ پتر دی قربانی بھی منگے تو وہ بھی سانو دینی پیندی ہے۔ سورہ حج دے اخیر دے اوتے بڑی زبردست گلاں آئیاں، فرمایا لوگ اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو اور اپنے رب دی بندگی نو اختیار کرو اور چنگے کام کرو۔ یعنی نماز روزے تو بعد بندگی دا مطلب کی ہے کہ اے اصل تین سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ کی ہے کہ ایک مسلمان دے واسطے ضروری ہے کہ وہ نماز روزہ حج زکات دا اہتمام کرے، اس تو بعد اپنے رب دی بندگی اختیار کرے، غلامی اختیار کرے، یعنی جو کچھ وہ دے وہ قبول کرے اور جڑے کام دا وہ حکم دے وہ دے آکھے لگے۔ اس تو بعد تیسری گل کہی کہ وفاد الخیر، باقی لوگوں دے نال بھی نیکی کریا کرے۔ چاہے ہوں نیکی دے بہت سارے کام ہیں، کسی بھوکے نو کھانا کھوانا بھی نیکی ہے تے کسی انے نو راہ تے پا دینا بھی نیکی ہے، لیکن نیکیاں جو سب تو بڑی نیکی کی ہے کہ کسی انسان نو جڑا جہنم وال جا رہا ہوئے انہوں اتھوں ہٹا کے تے جنت دے رستے تے پا دینا۔ آخری آیت دے جو دا ذکر ہویا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ دے رستے دے وچ جہاد کرو جس طرح کہ او دے جہاد دا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاڑے واسطے بڑی آسانی پیدا کر دیتی ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا
لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور اس جہاد دا بہترین جڑا مصرف ہے وہ کی ہے کہ تسی اللہ دے گواہ بن جاؤ، جس طرح کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے دے گواہ بنے۔ مطلب کی ہے کہ دعوت و تبلیغ اس انداز کرو کہ قیامت والے دن اگر اللہ تانوں کھڑا کرے اپنا گواہ بنا کے، استغاثے دا گواہ بنا کے، تو تسی کہہ سکو کہ اللہ جو پیغام میرے کو پہنچیا سی وہ پیغام میں پورا دا پورا دوسرے نو پہنچا دیتا ہے، اس بندے نو جدا حساب ہو رہا ہے انہوں پہنچا دیتا سی۔ جس طرح اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے پوچھ لیا سی کہ میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، سب نے گواہی دیتی کہ اسی گواہ ہیں کہ تسی پہنچا دیتا، امانت ادا کر دیتی، ساری خیر خواہی دا حق ادا کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے گواہ بنا لیا کہ اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے کہ من رہا اج کہ میں اپنا فرض ادا کرتا ہے، تیرا پیغام میرے تک پہنچا دیتا ہے۔ ساڈے سمجھن دی گل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا پیغام پہنچا کے گواہی لے لئی، کیا اسی بھی اپنا فرض ادا کیتا ہے؟ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادوں یہ فرماتا سی کہ فلیبلغ شاہد الغائبہ، کہ جڑا بندہ ایتھے موجود ہے وہی ذمہ واری ہے کہ وہ اس تک پہنچا دے یہ پیغام جڑا اج ایتھے موجود نہیں۔ تے میری تاڑی سب مسلمانوں دی ذمہ داری ہے کہ اسی اس ذمہ داری نو سمجھیے کہ اللہ دے دین نو دوسرے تک پہنچانا، اس حد تک پہنچانا کہ قیامت والے دن اسی اللہ دی عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ سکیے کہ اس ربا اسی اپنا فرض ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سانو اس فرض نو پچھانن دی اور اینو پورا کرن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب.